السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ فائنلی جو ہے احرام جنون کا نیو ایپیسوڈ نشر ہو چکا ہے۔ ایپیسوڈ جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے تو شانی اپنے روم میں ہوتا ہے۔ شانی کا چھوٹا بھائی اس کے روم میں آتا ہے اور شانی سے کہتا ہے کہ نادیہ آپی اور خاور بھائی آئے ہیں۔ وہاں پہ نیچے آنٹی جو ہے خاور اور نادیہ سے کہتی ہے کہ اگر تم لوگ آ ہی رہے تھے تو کھانا یہاں ہی کھا لیتے نا۔ کچھ دیر بعد شانی نیچے آتا ہے اور خاور اور نادیہ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کب آئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو خاور شانی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں جب انسان کا دماغ 10 جگہ پر پھنسا ہوا ہو تو پھر آس پاس کی خبر انسان کو نہیں رہتی۔ یہ بات سن کر شانی کا موڈ تھوڑا عجیب سا ہو جاتا ہے۔ شانی جو ہے نادیہ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جس سے خاور کہتا ہے کہ نادیہ تم سے بڑی ہے لیکن اس کے باوجود تم نادیہ کو بہت عزت دیتے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو نادیہ کی موم کہتی ہے کہ نادیہ بھی تو اپنے بھائی شانی پر جان چھڑکتی ہے۔ تو خاور کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے، تو کبھی اپنی بہن کی بھی مان لیا کرو نا، تمہاری بہن تم پہ جان چھڑکتی ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی بہن کی باتیں مان لیا کرو، اس کا مان رکھ لیا کرو۔ تو نادیہ کی موم خاور سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ شانی تو نادیہ کی ہر بات مانتا ہے۔ تو خاور جو ہے اچانک کہتا ہے اچھا اگر یہ نادیہ کی ہر بات مانتا ہے پھر اس کی پسند کی بھابھی لا کر دے نا۔ یہ بات سن کر شانی تھوڑا غصے میں ہو جاتا ہے اور نادیہ کی طرف دیکھتا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ شانزے کے اخلاق کے دیوانے ہو گئے ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو شانی خاور سے کہتا ہے کہ آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں، میری بات میری ماموں کی بیٹی سے پکی ہو چکا، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو خاور کہتا ہے نہیں نہیں مجھے یہ سب معلوم ہے۔ تو شانی خاور سے غصے میں کہتا ہے تو برائے مہربانی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے تو پلیز آپ اس سے دور رہیں۔ تو خاور کہتا ہے کہ میں پاگل تو نہیں ہوں کہ تم کو کنویں میں چھلانگ لگانے دوں، میں آپ لوگوں کی بھلائی کا ہی سوچ رہا ہوں۔ پھر غصے سے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جو تمہیں عقل کی میں نے بات کر دی۔ اس کی موم کہتی ہے کہ رک جاؤ مت جاؤ۔ خاور کہتا ہے نہیں ابھی میں نے غلطی کی ہے، جب میں صحیح بات کروں گا تو تب میں آؤں گا۔ تو خاور جو ہے غصے میں ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو شانی کی موم شانی سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تم نے اسے کیوں نہیں روکا، ناراض ہو کر گیا ہے وہ، روک لیتے اس کو۔ تو شانی موم سے کہتا ہے اچھا کیا میں نے کہ میں نے اسے نہیں روکا، اب وہ آج کے بعد کبھی بھی میرے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، اگر میں اسے روک لیتا تو وہ ہر دفعہ ایسا ہی کرتا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر شانی کا بھائی اپنی موم سے کہتا ہے کہ کل خاور بھائی اور نادیہ آپی جلدی چلی گئی تھی۔ تو اس کی موم کہتی ہیں کہ وہ ناراض ہو گئے تھے اس لیے جلدی چلے گئے، تم ایسا کرو کہ آج اپنی بہن کے گھر چکر چلا جانا اور خاور کی ناراضگی کو دور کر دینا۔ تو شانی کا بھائی کہتا ہے کہ اچھا خاور بھائی ناراض ہیں لیکن وہ کیوں ناراض ہیں؟ تو شانی کہتا ہے اپنی موم سے آپ بتا دیں، ویسے بھی آپ نے پوری دنیا کو بتایا ہوا ہے تو اسے بھی بتا دیں کہ کیا وجہ ہے۔ تو اس کی موم کہتی ہے کہ جاؤ اس کو منا لو اور اپنی بہن کی بات مان لو، میں تمہاری شادی جو ہے شانزے سے کرواؤں گی۔ تو شانی کہتا ہے کہ موم آپ کب جو ہیں ماموں کے گھر جا رہی ہیں تاکہ آپ جو ہیں میرے لیے سجیلا کا ہاتھ مانگ لیں؟ تو شانی کی موم کہتی ہے کہ میرا بالکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم خود کیوں نہیں چلے جاتے اور اس سے نکاح کر کر اس کو لے آؤ؟ تو شانی کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو عزت سے یہاں لانا چاہتا ہوں۔
تو اس کی موم کہتی ہے یہاں پہ صرف عزت سے شانزے کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ تو اچانک بیچ میں شانی کا بھائی کچھ کہتا ہے تو شانی سے کہتا ہے کہ خاموش رہو، تمہیں پتہ نہیں جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بیچ میں باتیں نہیں کرتے۔ تو شانی اپنی موم سے کہتا ہے کہ میں شانزے سے محبت نہیں کرتا، میں صرف سجیلا سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس کی موم کہتی ہے لیکن شانزے تو تم سے محبت کرتی ہے نا، وہ صرف تم کو اپنانا چاہتی ہے۔ تو شانی کہتا ہے اپنی موم سے اگر شانزے مجھے خود اپنے منہ سے کہہ دے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تمہیں نہیں اپنانا چاہتی، تو کیا آپ میری شادی سجیلا سے کروا دیں گی؟ تو شانی کی موم کہتی ہاں، اگر وہ خود اپنے منہ سے ایسا کہہ دے تو میں تمہاری شادی سجیلا سے کروا دوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شانزے ایسا کہے گی کیونکہ وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ اگر وہ ایسا کہہ دیتی ہے تو میں تمہاری بات مان لوں گی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی شانی شانزے کے گھر چلا جاتا ہے۔ تو شانزے اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم اس وقت میرے گھر پر ہو۔ تو شانی شانزے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے ساری رات صبح کا انتظار تھا، اس لیے میں صبح صبح ہی تمہارے گھر چلا آیا ہوں۔ تو شانزے کہتی ہے شانی سے ایسی کیا ضروری بات تھی کہ تم صبح سویرے ہی یہاں آ گئے؟ تو شانی کہتا ہے شانزے سے یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو شانزے کہتی ہے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تو اس کے بعد ان میں کافی باتیں ہوتی ہیں۔ شانی کہتا ہے کہ دیکھو تم نے مجھ سے دوستی کرنا چاہی، میں نے تمہیں اجازت دی، تم نے مجھ سے پیار کرنا چاہا، میں نے اس سے بھی تمہیں نہیں روکا، تم نے مجھے آج تک بغیر مانگے بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں تم سے آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے لیے یہ کرو گی؟ تو شانزے کہتی ہے کیا تمہیں میری جان چاہیے؟ شانی کہتا ہے کہ یہی سمجھو۔ تو شانزے کہتی ہے کہ سمجھو کہ میں نے تمہیں اپنی جان دے دی۔ شانزے جانے لگتی ہے تو شانی اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جان نہیں چاہیے، مجھے رہائی چاہیے تم سے، میں نے تمہاری دوستی کو قبول کیا ہے، یہ تم جو شادی کا خواب دیکھ رہی ہو یہ صرف ایک سراب ہے، پلیز اس سراب کے پیچھے نہ بھاگو، پلیز آپ میری امی کو کہہ دو کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر شانزے کہتی ہے کہ آخر تم نے مجھ سے میری جان ہی تو مانگ لی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تو شانی کہتا ہے کہ میں سجیلا سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز آپ ہم دونوں کے بیچ مت آئیے۔ شانی یہ بات کہہ کر واپس جانے لگتا ہے کہ شانزے اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جس یقین سے تم نے مجھ سے قربانی مانگی ہے کیا کبھی سجیلا سے قربانی مانگ سکو گے؟ تو شانی حیران ہو کر شانزے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیسی قربانی؟ تو شانزے کہتی ہے کیا اس سے اس بات کی اجازت لے کر دے سکتے ہو کہ ہماری دوستی برقرار رہے؟ اس کے بعد شانی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شانزے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ساری باتیں یاد کر رہی ہوتی ہے جو ابھی ابھی اس کے اور شانی کے درمیان ہوئی تھی۔ تو اس کے ذہن میں باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ شانی اسے کہتا ہے کہ میری شادی کا خواب جو تم دیکھ رہی ہو یہ صرف ایک سراب ہے، پلیز اس سراب کے پیچھے نہ بھاگو۔ اس کے بعد پریشانی کی حالت میں شانزے نادیہ کو کال کرتی ہے جس میں
شانزے نادیہ سے کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو نادیہ شانزے سے کہتی ہے کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو شانزے کہتی ہے کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے شانی میرے گھر آیا تھا اور وہ مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ کیسی قربانی؟ تو شانزے کہتی ہے کہ شانی کہہ رہا تھا کہ میں سجیلا سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، اس لیے تم میرے اور سجیلا کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ تو نادیہ کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، سجیلا جو ہے وہ صرف شانی کے اسٹیٹس سے پیار کرتی ہے، شانی سے وہ پیار نہیں کرتی۔ اگر تم شانی سے وہ سب کچھ چھین لو جو تم نے اس کو دیا ہے تو پھر سجیلا جو ہے وہ شادی سے انکار کر دے گی۔ اور اس کے بعد نادیہ کہتی ہے کہ امی کبھی بھی شانی اور سجیلا کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ تو شانزے کہتی ہے لیکن مجھے پتہ ہے ہوگا وہی جو شانی چاہے گا۔ تو اس کے جواب میں نادیہ کہتی ہے کہ نہیں ہوگا وہی جو آپ چاہو گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آخر میں شانزے نادیہ سے کہتی ہے کہ مجھے سجیلا کا ایڈریس بھیجو، میں خود جا کر سجیلا سے بات کرتی ہوں۔ نیکسٹ سین میں شانی دکھائی دیتا ہے جو کہ سجیلا سے ہوئی پرانی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے، جس میں سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ رحم کھاؤ، تھوڑا ترس کھاؤ، ماں ہے تمہاری، جہاں کہو گے جیسا کہو گے رہ لے گی، لیکن مجھ سے یہ امید مت رکھنا۔ تو شانی کہتا ہے کہ میں کہیں بھی رکھ لوں گا مگر سڑک پر نہیں رکھوں گا۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ اس گھر سے کچھ بھی کم سڑک پر رکھنے کے برابر ہی ہوگا۔ یہ ساری پرانی باتیں شانی یاد کر رہا ہوتا ہے، جس میں سجیلا اسے کہتی ہے کہ شانزے کو اپنے جھوٹے پیار میں پھنساؤ۔ شانی کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں ایک لڑکی کو اپنے پیار میں پھنساؤں؟ تو سجیلا کہہ رہی ہوتی ارے اس میں کیا برا ہے، ایک بیوقوف لڑکی جب خود تمہارے پیار میں پھنسنا چاہتی ہے تو اس کو پیار میں پھنسنے دو، تم سے پیار کرنا چاہتی ہے پیار کرنے دو، کون سا تم نے اس سے شادی کرنی ہے، صرف اپنے مطلب کے لیے یوز ہی تو کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یاد کرنے کے بعد شانی فون اٹھاتا ہے اور سجیلا کو کال کرتا ہے۔ سجیلا کال اٹھاتی ہے اور بڑے بے رخی سے کہتی ہے ہاں بولو۔ تو شانی کہتا ہے بندہ پیار سے ہی بات کر لیتا ہے۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ امی گھر پر نہیں اور میں ابھی کام میں بیزی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے شانی کہتا ہے سجیلا سے کہ مجھے ایک آفر آئی ہوئی تھی کافی دنوں سے اور میں اس آفر کو جوائن کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سجیلا کہتی ہے کہ کیسی آفر؟ شانی کہتا ہے کہ مجھے ایک کمپنی میں جاب مل رہی ہے جس کی سیلری تقریباً 30-35 ہزار ہے۔ سجیلا کہتی ہے کہ شانی مذاق مت کرو۔ شانی کہتا ہے کہ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں سیریس ہوں، میں نیو نوکری جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ تو سجیلا کہتی ہے کیوں، وہ تمہیں نوکری سے نکال رہی ہے؟ تو شانی کہتا ہے کہ وہ مجھے نوکری سے نکالے اس سے پہلے ہی میں خود ریزائن کرنا چاہتا ہوں۔ تو سجیلا بہت غصے میں ہو کر کہتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ 30-35 ہزار میں گھر نہیں چلتا، پاگل تو نہیں ہو تم؟ تو ان دونوں کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے۔ اس کے بعد شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ شانزے نے بھی مجھ سے کچھ مانگا ہے۔
تو سجیلا کہتی ہے کہ کیا مانگا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جیسے میں تمہارے لیے قربانی دے رہی ہوں، کیا ایسے سجیلا قربانی دے سکتی ہے؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ کیسی قربانی؟ تو شانی کہتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعد بھی ہم دونوں دوست رہیں۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ اس کو یہ کہہ دو کہ یہ کبھی سوچنا بھی مت، اور غصے میں کہتی ہے کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو، گھر محبت سے نہیں پیسوں سے چلتا ہے۔ یہ کہہ کر سجیلا کال کاٹ دیتی ہے۔ شانی جو ہے یہ ساری باتیں سن کر بہت سیڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد شاندے سجیلا کے گھر جاتی ہے، جہاں پر سجیلا شاندے سے کہتی ہے سنا ہے کہ تم کو مجھ سے قربانی چاہیے۔ تو شاندے جواب میں کہتی ہے کہ ہاں مجھے شانی چاہیے، تم شانی کے لائق نہیں ہو، تم شانی سے محبت نہیں کرتی ہو، تم صرف اس کے اسٹیٹس سے محبت کرتی ہو۔ تو سجیلا اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے اور اس کو اپنی رنگ دکھاتی ہے جو کہ اسے شانی نے پہنائی تھی، اور کہتی ہے کہ شانی مجھے اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تو شاندے اسے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم شانی کے اسٹیٹس سے پیار کرتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر وہ تمہارا ہو گیا تو یہ جو کچھ میں نے اسے دیا ہے کیا یہ میں اسے چھین نہیں سکتی؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہے۔ شاندے کہتی ہے اچھا وہ تو ذہنی طور پر تیار ہے، کیا تم ذہنی طور پر تیار ہو؟ تو سجیلا کہتی ہے کہ میں انتظار کروں گی کہ جب تک اس کو اچھی نوکری نہ مل جائے اس ٹائم تک میں اس کا انتظار کروں گی۔ تو شاندے کہتی ہے اچھا مطلب کہ تم آج کے وقت میں اس کو قبول نہیں کرو گی۔ اس کے بعد کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ شاندے کہتی ہے کہ اگر وہ تمہارا ہوا تو میں اس سے سب کچھ چھین لوں گی، اور کیا تم ایک خالی ہاتھ انسان کو اپنا سکو گی؟ شاندے اسے کہتی ہے جب وہ پیزا بوائے تھا تو تب تم اس سے پیار نہیں کرتی تھی، جب اس کو اتنی اچھی نوکری میں دلوائی تو اس کے بعد تم اس سے پیار کرنے لگ گئی، تم اصل میں اس کے اسٹیٹس سے پیار کرتی ہو۔ تو سجیلا کہتی ہے تو تم کون سا اس سے پیار کرتی تھی جب وہ پیزا بوائے تھا؟ تو شاندے کہتی ہے کہ جب سے وہ پیزا بوائے تھا تب سے ہی میں اس سے پیار کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت محنتی لڑکا ہے، وہ اپنی فیملی کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ سجیلا کہتی ہے اچھا تو یہ بات تھی، تو تم نے اس پر اپنے احسانات کیوں کیے؟ تو شاندے کہتی ہے کہ وہ احسانات اس کی فیملی کی ضرورت تھی، اور میں نے جو کچھ بھی اس کو دیا ہے وہ اس نے کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا۔ تو سجیلا کہتی ہے کہ بالکل جس طرح اس نے تمہارے احسانات کو دل سے قبول نہیں کیا، اسی طرح وہ تمہیں بھی دل سے قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سجیلا کہتی ہے کہ تمہاری نوازشوں سے شانی تمہارا نہ ہوا تو تم اس سے وہ نوازشیں چھین کر اپنانا چاہتی ہو اسے؟ تو شاندے کہتی ہے کہ نہیں، میں اتنی بھی خود غرض نہیں ہوں، مجھے شانی سے پیار ہے، تمہاری طرح میں اسٹیٹس سے پیار نہیں کرتی۔ اس کے بعد سجیلا غصے سے کہتی ہے کہ بہت بکواس کر لی تم نے، اب نکلو میرے گھر سے ابھی کے ابھی۔